جبکہ اسی ماں سے، اسی عورت سے وہ جو دوسرا بچہ تھا وہ صرف چند لمحے زندہ رہا، چند سانسیں لی اس نے۔ میں اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کہوں گا کہ اس کے جسم کے اندر روح صرف چند لمحوں کے لیے داخل ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ بھی نکل گئی اور وہ بچہ بھی مر گیا۔ اب اس بچے کا غسل بھی ہوگا، اس کی تکفین بھی ہوگی، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین بھی ہوگی۔ اب دونوں ایک ہی ماں سے تھے، ٹوینز تھے، اکٹھے پیٹ کے اندر پرورش پائی تھی انہوں نے، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن ایک کا پروٹوکول اتنا بڑھ گیا اور دوسرے کا پروٹوکول اس کی سطح پہ نہ بڑھ سکا۔ یقیناً اس کی بھی باڈی کا احترام ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو اتنا نہیں ہے جتنا کہ زندہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا چیز کرتی ہے کہ اس کا پروٹوکول بڑھ گیا تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا پروٹوکول نہ بڑھ سکا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی باڈی کی جو رسپیکٹ تھی وہ اس کی روح کی وجہ سے تھی، اور روح اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنے اس منصب پہ فائز نہیں ہو سکا کہ اس کو وہ پروٹوکول مل سکتا۔ لیکن جو زندہ حالت میں بچہ پیدا ہوا، جس کے جسم کے اندر روح تھی، اس کے وہ تمام فرائض وہ اسلامی احکامات کے مطابق ادا کیے گئے۔ تو اس سے ہمیں واضح پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے بیسٹ کریشن کا خطاب ہے، اشرف المخلوقات کا جو ہمیں خطاب ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ ہمارا صرف یہ ظاہری جسم 4 ایلیمنٹس سے بنایا گیا یہ جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ وہ ہماری روح ہے۔ کہ آپ حضرت آدم کو دیکھیں، حضرت آدم کا جسم 120 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان تیار ہوتا رہا، 3 مراحل میں، 40 سال کے 3 مراحل میں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، 40 سال تک 3 مراحل میں، وہ 120 سال تک وہ تیار ہوتا رہا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ فرشتوں جاؤ اس کو سجدہ کرو، اس کے بعد وہ تیار ہو گیا، فرشتے ملائکہ صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو۔ حکم کب ہوا ان کو سجدے کا؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے ملائکہ اب میں نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دی ہے، اب تم اس کو سجدہ کرو۔ جب تک حضرت آدم کے جسم میں روح داخل نہیں ہوئی، اس وقت تک ملائکہ نے حضرت آدم کے جسم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس مثال سے بھی ہمارے اوپر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو حضرت آدم کے وجود کو، حضرت آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اس سجدے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ روح تھی۔ اگر وہ جسم کو وہ سجدہ ہوتا، حضرت آدم کے اس 4 ایلیمنٹس سے بنائے گئے اس جسم کو، اگر مٹی سے تیار کیے گئے اس جسم کو اگر انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تو وہ اس وقت کرتے جب وہ مکے اور طائف کے درمیان 120 سال تک وہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا۔ اور اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جن بنیادوں پہ اپنی سوسائٹی کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا کہاں تک تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے تو پھر یہ معاشرہ کون سا معاشرہ رہ جائے گا؟ میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، میرا نام ہے احمد علی، آپ مجھے احمد علی کب تک کہیں گے؟ جب تک کہ میرے جسم میں روح موجود ہے۔ جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی، آپ میں سے کوئی بھی مجھے احمد علی نہیں کہے گا، مجھے احمد علی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ یہ آپ دیکھیں کہ مجھے کیا کہیں گے؟ میت، ڈیڈ باڈی۔ احمد علی نہیں، احمد علی کی ڈیڈ باڈی۔ پہلے
जब मेरे जिस्म में रूह है अब तक, तो मैं आता हूँ जाता हूँ, जो भी मूवमेंट करता हूँ, अहमद अली आ रहा है, अहमद अली जा रहा है, अहमद अली खा रहा है, अहमद अली पी रहा है, अहमद अली नहा रहा है, वो कपड़े पहन रहा है, वो घड़े में उतर रहा है, अहमद अली के लिए दुआ करे। तमाम का तमाम आप अहमद अली को मुखातिब करके कहते हैं। लेकिन जब रूह निकल जाती है उसके बाद जो भी मूवमेंट्स है उनको अहमद अली की मूवमेंट्स नहीं कहा जाता। मैयत अंदर जा रही है, मैयत बाहर आ रही है, पहले अहमद अली नहाता था, आप मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, पहले अहमद अली कपड़े पहनता था, आप मैयत को कफन पहना रहे हैं, पहले अहमद अली के लिए दुआ करते थे, आज जब वो जनाजे की नियत करने लगते हैं तो क्या कहते हैं? सला अल्लाह ताला के लिए, दरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआ वास्ते हाजिर अहमद अली के। दुआ किसके लिए? दुआ मैयत के लिए। पहले अहमद अली घरों में उतरता था, आज जब उसको कब्र में रख रहे हैं तो कहते नहीं मैयत को कब्र में रख रहे हैं, अहमद अली कहां चला गया? तो ये उसका दूसरा दौर था। उसका पहला दौर वो था, पहला उसका जो दौर था जब इसके अंदर रूह थी तो ये अहमद अली था, जब रूह निकल गई तो ये मैयत बन गया। अब जब कब्र के अंदर इसको दफना दिया गया, अजीजों अकारब कब्र में दफना के जब वहां से चले गए तो उसके बाद सवाल जवाब के लिए, हिसाब किताब के लिए जब मलाइका कब्र में दाखिल हुए और इसको फिर वहां पे सवाल जवाब के लिए जब इसको उठाया गया, जब रूह आई तो फिर अब अहले खाना घर में जाके क्या कहते हैं कि ये अहमद अली का कमरा है, ये अहमद अली का बच्चा है, कल अहमद अली का खत्म है, फिर अहमद अली की बरसी होगी, ये अहमद अली की कार है, फिर अहमद अली शुरू हो गया। गोया जब तक जिस्म में रूह थी ये तब तक अहमद अली था। कब्र में जाने के बाद जब इसको मलाइका ने उठाया ये फिर अहमद अली बन गया। ये मैयत उसी दौरानिये में था कि जिस दौरानिये में इस जिस्म से रूह परवाज कर गई थी। अब अंदाजा आप खुद लगा लें कि अहमद अली इस बॉडी का नाम है या अहमद अली उस रूह का नाम है जो इसके अंदर मौजूद है। और इस लिहाज से आप देखें कि अब अहमद अली कौन है? अहमद अली वो है जो इस बॉडी के अंदर पिन्हा है, जो इस बॉडी के अंदर पोशीदा है, जो इस जिस्म के अंदर पोशीदा है, वो अहमद अली है। और यही बात मौलाना रूमी कहते हैं कि गर नबूदे ज़ात हक अंदर वजूद आप गिलरा क्या मलक कर दी सजूद, कि अगर इस वजूद के अंदर वो रूह का नूरी जौहर मौजूद ना होता तो मिट्टी और पानी को फरिश्ते कैसे सजदा करते। तो देखें अहमद अली रूह का नाम है और ये जब रूह निकल गई तो ये क्या रह गया? मैयत। हमने अपनी रूहानी अक़दार को, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को हमने छोड़ के अब किसके ऊपर अपने मुआशरे की, अपनी सोसाइटी की बुनियादें रखी हैं? मैयत के ऊपर। हमने जो रूहानी इंसानी मुआशरा था उसको हमने तर्क कर दिया और हमने जो अपनी बुनियादें हैं वो हमने मैयत के मुआशरे के ऊपर रखनी। और अब आप मुझे बताएं कि डेड बॉडी की नेचर क्या है? एक बड़ा नेचुरल से एक सवाल है। नेचर उसकी ये है कि उसको अगर मसाले ना लगाए जाएं, उसको अगर छोड़ दिया जाए, वो अगर पड़ी रहे कुछ ज्यादा देर तक, तो ये उसकी नेचर में शामिल है कि वो ताफुन फैलाती है, वो बदबू फैलाती है। और हमने अपनी बुनियादें, अपने मुआशरे की बुनियादें, जब अपनी रूहानी इक़दार को, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को छोड़ के हमने सिर्फ इस जिस्म के ऊपर हमने जब उसकी बुनियादें रख दी, इस डेड बॉडी के ऊपर जब हमने उसकी बुनियादें रख दी, तो आप मुझे बताएं कि इस मुआशरे के अंदर जो ये ताफुन और ये जो बदबू नफरत की फैली हुई है, ये कैसे नहीं फैलेगी? अगर इस नफरत की बदबू को, इन तासुबात की बदबू को, दहशत गर्दी की इस बदबू को, और दुनिया के अंदर जो लोग महकूमों को, जो लोग मफ्तूहों को, जो लोग गरीब को और जो लोग ज़ईफ़ों को रोक देना चाहती है, जो अक़वाम, उनके अंदर
جو یہ کچل ڈالنے کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسپرچول ویلیوز کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے. کیوں کہ میت کے اوپر جس کی ہم بنیاد رکھیں گے، اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. ہم نے اس شاخ نازک پہ اپنے معاشرے کی بنیادیں رکھ دیں. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ بنیادی خرابی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس سے ہم یعنی انسان ذلیل ہو رہے ہیں، انسان رسوا ہو رہے ہیں. اور اگر اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو انسانیت کی بنیادوں کے اوپر ہم نے اس کو محفوظ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر ان اپنی روحانی اقدار کو زندہ کرنا ہوگا، ان اپنی روحانی اقدار کو بلند کرنا ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ یک لخت ساری قوم کی، یک لخت ساری انسانیت کی تقدیر بدل جائے. یہ قطرہ قطرہ ملنے سے دریا بنتے ہیں، قطرہ قطرہ ملنے سے سمندر بنتے ہیں. ہم میں سے ایک ایک جب اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گا اور جب ہم اپنی بنیادیں وہ روحانیت کے اوپر رکھیں گے اور اپنے مادی تقاضوں اور اپنے روحانی تقاضوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس وقت ہماری یہ بنیادیں بھی درست ہو جائیں گی. ہمارے درمیان جو یہ نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں یہ پہاڑ بھی پھر منہدم ہوں گے. اور میں ایک اور گزارش جو آپ تمام نوجوانوں کو کرنا چاہتا ہوں، فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جن کو میں ان الفاظ میں کہوں گا کہ جوانی میں اپنی محنتیں، جوانی میں اپنی کاوشیں، اپنی جوانی کے ولولے، اپنی جوانی کے جذبے، اپنی جوانی کی دھڑکنیں اور اپنی جوانی کا گرم خون، اس کو جب انسان انسانیت کے لیے، جس کو اللہ نے کہا الخلق و عیال اللہ، کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان بنیادوں پہ جب اس کو یہ نوجوان لے کے آئیں گے تو پھر ہی اس کائنات کی تقدیر بدل سکتی ہے. ورنہ اگر ہم اپنی بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر لیں گے تو وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر ہم سدھر گئے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے روحانی اور اپنے مادی تقاضوں کو امتزاج دیتے ہوئے ان دونوں کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور میں آخر میں حضرت علامہ اقبال کی اسی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام سے ایک اور اقتباس عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ کے اس شعر کی ترجمانی ہے وہ اقتباس کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کسی قوم میں انحطاط یعنی زوال روکنے کے لیے ایسے افراد کی قوت ہی مؤثر ہو سکتی ہے جو اپنے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایسے افراد ہی، یہ آپ حضرات کے لیے علامہ نے کہا ہے کہ ایسے افراد ہی زندگی کو گہرے طور پر جان سکتے ہیں، یہی لوگ نئے معیارات کا تعین کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس کانفرنس سے جائیں گے آپ ان نئے معیارات کا تعین کریں گے جن کا خواب قائد اعظم نے اور جن کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. The importance of spirit. بہت سی
صاحبزادہ صاحب بہت سی نئی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملی، اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی نا رسپیکٹ آف دا باڈی از جسٹ بیکاز آف دا اسپرٹ، ادروائز باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اینیوے جی کافی ایک میں کہتا ہوں کہ سوچ پہ مجبور کرنے والی ایک بات تھی اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھی تھی.